چیپٹر 6 عزت، غیرت اور شرم تلے عورت۔ عزت کیا ہے؟ لغت کے مطابق کسی شخص کی قدر اس کی اپنی نظروں میں، اور تعریف کے مطابق وہ ضوابط جو روایتی معیار کردار تشکیل کرتے ہیں، یعنی رولز فارمنگ کنونشنل اسٹینڈرڈ آف کنڈکٹ۔ عورت کے جنسی کردار کو بھی عزت کہتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، یہاں عورت کو اپنی جنس پر کوئی اختیار نہیں۔ اس کی ذاتی زندگی اور مستقبل کے بارے میں سب فیصلے اس کے مرد رشتہ داروں نے کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچی جب کسی کے گھر پیدا ہوتی ہے، اس کے خاندان میں محض ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسئلے کی آمد ہوتی ہے، اور وہ ہے عزت کا مسئلہ۔ بیٹی کی پیدائش پر مرد رشتہ داروں کے سر اندر ہی اندر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ بیٹی کا باپ اور بہن کا بھائی کہلوانا کوئی فخر کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ محض بیٹی یا بہن ہی نہیں، وہ ایک شرمناک چیز ہے۔ ایک ایسی ہستی ہے جو پاک باز معاشرے میں سب سے زیادہ غیر محفوظ، اور سارا مرد معاشرہ جس کی تاک لگائے بیٹھا ہے، اور اگر خدا کر کے اس کی بلوغت تک اس کی عزت بچانے میں کامیاب رہیں، پھر بھی ایک دن سر جھکا کر کسی مرد کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے مردوں کی مردانہ قسم کی حرکتیں کم ہو جاتی ہیں، اور وہ سوسائٹی کے سامنے شرمندہ سے رہتے ہیں۔ بیٹی نہ فرد ہے نہ انسان، وہ ایک غیر محفوظ یعنی ولنریبل قسم کی چیز ہے جس کی ہر دم حفاظت ضروری ہے۔ خطرہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی لڑکیوں کے لیے اونچا بولنا اور ہنسنا منع کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر بچی کو چھوٹی عمر میں ہی کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ بڑی ہو کر رسوائی کا سبب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا چھوٹی عمر میں ہی بچی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی بات خاندان کے لیے شرمناک اور خلاف عزت ہے۔ عورت کو کنٹرول کرنے میں نہ صرف فیوڈل اور قبائلی سماجی اقدار کا سہارا لیا جاتا ہے، بلکہ مذہب بھی اس سلسلے میں ایک ہتھیار کا کام کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے مرد کو اس کا کمتر اسٹیٹس یاد کروانے کے لیے یہ سطر ہی کافی ہے: مرد ہی عورتوں کے محافظ اور وہی ان کی کفالت کرنے والے ہیں، کیونکہ خدا نے بعضوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ غریب اور قبائلی علاقے میں لڑکی کے جنسی رویے پر ذرا سا شک اس کے قتل کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ شہری مڈل کلاس کی لڑکی کو کسی ایسے الزام کے نتیجے میں گھر کے کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسے اخلاقیات اور خاندان کی عزت پر لیکچر دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خاندان کا نظریہ عورت کے اندر احساس گناہ یعنی گلٹ پیدا کرتا ہے۔ ایسے معاشروں میں عورتیں خود بھی عورتوں کے سوشل کنٹرول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ خواتین کے آپس میں گپ بازی یعنی گوسپس کسی دوسری عورت کو طے شدہ ضوابط کے باہر جانے سے روکتی ہیں، اس لیے کہ نیک نامی یعنی مورل ریپوٹیشن اس قدر اہم ہوتی ہے کہ ذرا سی افواہ کسی عورت کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ عورت کا گھر والوں کی توقعات پر پورا اترنا نہایت اہم ہے، اور لڑکیوں کی تربیت یعنی کنڈیشننگ ایسی کی جاتی ہے کہ وہ خود بخود اس طرح محسوس کرنے لگے۔ کسی عورت نے جوں ہی ادھر ادھر تانک جھانک یا کسی مرد سے دوستی کی، وہ بات فوراً دوسری عورتوں کے ذریعے افواہ بن کر پورے خاندان اور آبادی میں گھوم جاتی ہے۔ عورت پر ظلم مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی، بلکہ زیادہ ظلم خود اپنی ہی ہم جنس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ماں، ساس، دیگر بوڑھی رشتہ دار عورتیں اور ہمسائیاں سب عورت کو مردوں کے بنائے ہوئے ضابطۂ اخلاق میں باندھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بچیوں اور نوجوان لڑکیوں کو کنٹرول کرنے میں ان کے اسکولوں کی استانیاں بھی بڑا رول ادا کرتی ہیں۔ یہ سوشیالوجی کا بڑا اہم سوال ہونا چاہیے کہ عورتیں عورت کی دشمن کیوں ہیں؟ جذبہ انتقام کے تحت سب ظلم اور پابندیاں ان پر ڈھائی گئیں، لہٰذا ان کی کوئی ہم جنس ان زیادتیوں سے کیوں بچے؟ لیکن اس کا سارا فائدہ مردوں کو ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے نظام کی حفاظت عورتیں خود ہی کرنے لگ جاتی ہیں۔ بسا اوقات شدید پابندیوں والے گھرانے کی لڑکیاں کسی بھی مرد کے ساتھ شادی کر کے اپنے ماں باپ کے گھر کو جلد از جلد چھوڑ دینے کو ترجیح دیتی ہیں، یا کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں جو ان کے ساتھ ہمدردی کے دو بول بولتا ہے۔ چونکہ عزت کو عورت کے جنسی رویے سے منسلک کیا جاتا ہے، چنانچہ لڑکیوں کی شکل و صورت اور ان کے لباس کی وضاحت بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ سوسائٹی میں ان کے جو معیار رائج ہوتے ہیں، لڑکیوں کو اس کی سختی سے پابندی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ان کو مسلسل یاد کروایا جاتا ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ یا چادر اوپر لیں، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ انہیں بات کس طرح کرنی چاہیے، ان کی چال کس طرح کی ہونی چاہیے، اجنبی سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کرنی، تنگ اور جسمانی خدوخال کو ابھارنے والے کپڑے نہیں پہننے، اکیلے کہیں نہیں جانا، مہمانوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ چھوٹی عمر میں ہی بچی کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا بند کروا دیا جاتا ہے۔ وقتی طور پر بچی پریشان ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی ذات میں کیا خرابی ہے، کیوں وہ نارمل انسان کی طرح نہیں رہ سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جلد ہی ان ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ خود کو اس کردار کے لیے تیار کرتی ہے جو سوسائٹی نے اس کے لیے تجویز کیا ہوتا ہے۔
بچی کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ چنانچہ بہت سی عورتیں فرمانبردار ہونے میں فخر محسوس کرنے لگ جاتی ہیں اور وہ سب کچھ کر کے جو سماج ان سے توقع کرتا ہے مزید پابندیوں سے بچنے کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ اگر لڑکی ان غیر تحریر شدہ قوانین پر عمل نہیں کرتی تو ماں باپ اس لڑکی کے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں کنوارپن کے لیے عذرا یعنی ورجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ اس کے متبادل میں مردوں کے لیے اس طرح کا معنی دینے والا کوئی مذکر لفظ موجود نہیں، یعنی کنوارپن صرف لڑکی کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں۔ کنوارے مرد کے لیے کہا جائے گا کہ ابھی اس نے کوئی جنسی تجربہ نہیں کیا۔ جو لڑکی اپنا کنوارپن کھو بیٹھے اسے جسمانی یا اخلاقی موت دے دی جاتی ہے۔ شادی کی رات اگر وہ سماج کے خود ساختہ معیار کے مطابق کنواری نہیں پائی گئی تو صبح اسے طلاق دی جا سکتی ہے، اور یہ طلاق اسکینڈل کے ساتھ وابستہ کر کے دی جائے گی اور آنن فانن محلے برادری میں خبر پھیل جائے گی۔ ایسی لڑکی معصوم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر سکتی۔ عرب ممالک میں لڑکیاں شادی سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھنے جاتی ہیں کہ آیا ان کا پردہ بکارت ابھی اصلی حالت میں ہے یا نہیں، ورنہ دوسری صورت میں آپریشن کے ذریعے اسے بحال کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر قتل بھی عام ہے۔ مرد رشتہ دار عورت کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات کے شبہ پر اسے قتل کر دیتا ہے۔ ایسے مجرموں کے ساتھ سماج، ریاست اور عدلیہ رعایت اور نرمی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اس طرح کے جرائم ہمارے ہاں قبائلی اور دیہاتی ماحول میں زیادہ ہوتے ہیں۔ انہی غیر سائنسی تصورات کے جلوں میں لڑکی کے لیے پہلا حیض صدمہ انگیز تجربہ ہوتا ہے۔ چونکہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ پردہ بکارت پھٹنے سے لہو بہتا ہے، وہ بیچاری پہلے حیض کو اپنے کنوارپن کے چلے جانے پر محمول کرتی ہے۔ جنسی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے اسے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ اکثریت کے ذہنوں میں بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے سائنسی جواب ان کے پاس نہیں ہوتے۔ ماؤں کے ذہنوں میں بھی اور ہی طرح کے خوف پل رہے ہوتے ہیں۔ حیض پر ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، کوئی مرد تو تمہارے پاس نہیں آیا، یا تم کہیں گری تو نہیں؟ اس طرح کی یقین دہانی کے بعد وہ بیٹی کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن باپ بھائی انہیں پڑھانے کے حق میں نہیں ہوتے تاکہ وہ اپنے قریب رکھ کر اس کو کنٹرول کر سکے۔ تعلیم کے لیے انہیں چار دیواری سے باہر جانا ہوگا، اس لیے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی ناخواندگی کی شرح کئی گنا زیادہ ہے۔ لڑکیوں کے تعلیمی مضامین کا فیصلہ بھی ماں باپ کرتے ہیں، اس میں بھی عزت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ لڑکوں کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی جاب باعزت ہے، انہیں انجینئر نہیں بننے دیا جاتا۔ قانون اور صحافت کے شعبے میں بھی عام طور پر نہیں جانے دیا جاتا۔ لڑکیوں کی سرگرمیوں کو مسلسل محدود رکھنے سے ان کے اندر باہر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ گھر سے باہر خود کو بے چین یعنی انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگ جاتی ہیں۔ باہر انہیں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ عورت پر ایک اور بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگ جج کر رہے ہیں اور انہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ لڑکی عزت ہے، لہٰذا اس کے قریب سے نگرانی اور اس پر نگاہیں رکھنا سماج کی ذمہ داری ہے۔ اسے کنٹرول کرنا جیسے جانوروں اور دیگر پراپرٹی کو کیا جاتا ہے، جبکہ لڑکا ہونے کی صورت میں کسی ایسے ذمہ داری کی ضرورت نہیں۔ لڑکے لڑکی کا فرق پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ شادی کے وقت تم خوش رہو، اللہ تمہیں بیٹا دے۔ عورت حاملہ ہوتی ہے تو لڑکے کی امید لگائی جاتی ہے۔ لڑکی پیدا ہو گئی تو اس پر سب افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ماں کو تسلیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو صرف لڑکیاں پیدا ہونے پر طلاق دے دی جاتی ہے، بیوی کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ بچی پیدا ہونے پر ماں پریشان ہو جاتی ہے، خود کو غیر محفوظ یعنی انسیکیور سمجھنے لگتی ہے۔ اس کے میکے کے رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان کی بیٹی کو طلاق نہ ہو جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی زچہ کو نرس یا ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی ہے، ماں صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں غربت اور کثیر آبادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایسے بے شمار گھرانے ہیں جو صرف بیٹی کی امید پر لڑکیوں کا ڈھیر لگا لیتے ہیں، اور اگر بیٹا ہو بھی جائے تو پھر اس کی جوڑی بنائی جاتی ہے۔ اس سے قطع نظر کے اس طرح بچوں میں اضافہ کر کے وہ غربت کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اس پسماندہ کلچر کے مسائل ہیں جو ہمارے ملک میں رائج ہے اور اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نہ اجازت دی جاتی ہے۔ پدرسری نظام میں مردوں کو سخت جان، آزاد، خود مختار اور صاحب عقل سمجھا جاتا ہے، جبکہ عورتوں کو جذباتی، تسلیم خو اور اطاعت پر مائل ہو جانے والا۔ بچی کو خاندان کے سب افراد فرما برداری، دستبرداری اور قبول کر لینے کی عادت اپنانے پر مجبور کرتے ہیں اور انکار پر سزا دی جاتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ نافرمانی عیب ہے، شرمناک بات ہے، لیکن یہ اصول لڑکوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں اہل خاندان کے رویے میں فرق ہی دونوں کی شخصیت کی تعمیر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دونوں کو مختلف رول ادا کرنے کے لیے باقاعدہ کنڈیشن کیا جاتا ہے اور ان سے مختلف توقعات باندھی جاتی ہیں۔ لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ انہیں مضبوط بننا چاہیے، جبکہ لڑکی کو نرم خو ہونے کو کہا جاتا ہے۔
انہیں خوفزدہ کیا جاتا ہے، ان کی جسمانی کمزوری کا انہیں احساس دلایا جاتا ہے، انہیں ضد اور تقاضا کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ لڑکوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ باہر کھیلنے جائیں، درختوں پر چڑھیں اور سیکھیں کہ خود کا دفاع کس طرح کرنا ہوتا ہے، اور لڑکیوں کی تربیت بالکل اس سے مختلف کی جاتی ہے۔ انہیں بچپن سے ہی اپنے رشتہ دار ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنے سے منع کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اچھی لڑکیاں گھر میں ہی ٹھہرتی ہیں، اسے دوستوں کے گھر نہیں جانے دیا جاتا کہ اس کا سامنا اس کی دوست کے بھائیوں سے ہو سکتا ہے، جو شرمناک بات ہے۔ یہ خوف اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان لڑکیوں کی کمی نہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکوں کے پاس بیٹھنے سے ہی وہ حاملہ ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ وہ بھائیوں سے بھی دور ہو کر بیٹھتی ہیں۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شرمیلی اور چھوئی موئی بن کر پیش ہوں۔ لڑکی کے رونے پر اسے خاموش ہو جانے کو کہا جاتا ہے، جبکہ لڑکے کو رونے پر طعنہ دیا جاتا ہے۔ انہیں رونا نہیں چلانا سکھایا جاتا ہے۔ عورتوں کے زیادہ رونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ فیصلے اور منانے کی ہر صلاحیت سے تہی ہونے کے بعد رونا ہی ان کو اپنا آخری ہتھیار دکھائی دیتا ہے۔ عورتوں کو ہمارے معاشرے میں یہ کہہ کر صاحب اختیار یعنی ڈیسیژن میکنگ عہدہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے کہ وہ جذباتی ہونے پر مائل ہوتی ہیں، لیکن بعد میں انہیں جذباتی ہونے کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ اگرچہ تعلیم اور معاشی خوشحالی سے اعتدال پسندانہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی درمیانے طبقے میں اس بات کی یقین دہانی رکھی جاتی ہے کہ عورتیں روایتی سماجی اقدار کے ساتھ مضبوطی سے چمٹی رہیں۔ انہیں خود سے سوچنے کی آزادی نہیں دی جاتی، ان سے جذباتی رد عمل کی ہی توقع کی جاتی ہے تاکہ اہم فیصلے گھر کے مرد حضرات ہی کر سکیں۔ عورتیں اگر جذبات سے جلد مغلوب ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سماج میں انہیں دی ہوئی نہایت محدود جگہ یعنی لمیٹڈ سوشل سپیس ہے۔ پہلے انہیں عورت صنف نازک اور جذباتی بنایا جاتا ہے، ان سے معاشرے کے طے شدہ نسوانی امیج کی امید کی جاتی ہے، اور پھر انہیں جذباتی اور نسوانی کہہ کر روزمرہ زندگی کے بارے میں فیصلے کے اختیار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر عقل استعمال کرنے کی اجازت ہی نہ دی جائے تو فطری طور پر جذبات کا استعمال زیادہ ہو جائے گا۔ عورت کو ایک خود مختار فرد یعنی پرسن بننے کی اجازت نہیں، وہ صرف کسی کی بہن یا بیٹی، بیوی یا ماں ہو کر رہ سکتی ہے۔ بچپن میں ان کی پرورش اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کے لیے فیملی کی دست نگر رہتی ہیں، اور شادی کے بعد خاوند کی۔ ہر عورت کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ کاش وہ لڑکا ہوتی تو بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ سوسائٹی عورت ہوتے ہوئے اسے شخصیت کا مالک بننے نہیں دیتی۔ تعلیم یافتہ اور کمانے والی عورت کو بھی بالآخر اپنے خاوند کی خواہشات کے مطابق ڈھل جانا پڑتا ہے، ورنہ ان کی فیملی لائف بڑے تناؤ کے ماحول سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ایک سروے کے دوران جب عورتوں سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں دوبارہ موقع اور اختیار ملے کہ وہ اپنے خاوند کو منتخب کر سکے تو کیا اسی آدمی اور اسی طرح کی زندگی کو چنیں گی، حیرانی کی بات ہے کہ بیشتر عورتوں کا جواب اثبات میں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ عزت کی بات نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں بھی سوچ سکے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف ایک مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، تصور میں بھی کسی دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام اور شرمناک ہے۔ اسے جیسا بھی خاوند مل جائے، وہ اپنے مقدر پر قانع ہوتی ہے کہ یہی مرد ان کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ عورت کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جس کسی کے ساتھ بھی وہ بیاہ دی گئی ہو اپنی شادی کو ہر حالت میں نبھائے رکھے، خواہ ہمیشہ کے لیے ناخوش زندگی ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ لڑکیوں کو بچپن سے ہی اس طرح پالا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں ایک تصوراتی اور جذباتی دنیا بسا لیتی ہیں۔ انہیں ایک ایسے آدمی کے ملنے کی امید رہتی ہے جو آنکھیں بچھائے رکھے گا اور ہمیشہ پیار اور مشفق رویے سے پیش آئے گا، لیکن عورت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے سماج کے مرد اپنی بیوی کی ضروریات کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ سوسائٹی نے ایسا کرنا سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ طلاق کو عورت ازدواجی مسائل کا حل نہیں سمجھتی۔ آزاد اور خود مختار حیثیت کے بغیر طلاق اس کے مسائل میں کمی نہیں کر سکتی، چنانچہ صبر اور قربانی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت خاندان کے لیے ساری زندگی کا بوجھ اور ذمہ داری بن جائے گی۔ ہمارے ہاں کی بچیاں ماں باپ کے سخت کنٹرول میں پلتی ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس کی مائیں خود بھی کمزور، بے حوصلہ اور قنوتی ہوتی ہیں، چنانچہ بچیوں کے لیے بھی وہ اسی طرح کا رول ماڈل بنتی ہیں۔ ماں کو بچی کی ذات کم اور خاندان کی عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ چونکہ ان لڑکیوں نے ماں کو مکمل اطاعت گزار یعنی سبمسو دیکھا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے سامنے کسی مضبوط عورت کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر وہ اپنا رویہ تشکیل دے سکے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں اگرچہ ماؤں کے سخت رویے پر شکوہ کرتی ہیں، لیکن آخر کار انہیں ہی سچا سمجھتی ہیں اور شادی کے بعد انہی کی مثال پر چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں جتنا وہ سماج اور ماحول کے سامنے سر جھکائے رکھے گی اتنا ہی اچھا سمجھا جائے گا، لہٰذا عورت کے اندر معفولیت اور اپنی خواہشوں کو مارنے کا رجحان جنم لے لیتا ہے۔ اس کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ سے لے کر تعلیم اور شادی تک کے سب فیصلے خاندان والے کرتے ہیں۔ وہ تسلیم خو رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتی ہے، بلکہ اسے اپنے مفاد میں موڑ دینے کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔
ایک ورکنگ عورت کی بنسبت گھریلو عورت خود کو زیادہ آرام دہ محسوس کرتی ہے کہ بیرونی دنیا کی جد و جہد سے اس کی جان چھوٹی ہوئی ہے۔ ہماری عورتوں کی اکثریت کو آزادی نسواں یا عورتوں کے حقوق کی کسی تحریک کا کچھ علم نہیں۔ سماج، سرکار، میڈیا اور ملاؤں نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں وہ تمام حقوق دے رکھے ہیں جن کی ہم کو ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں کسی آزادی کی تحریک کی ضرورت نہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آزادی کرپشن کی طرف لے جاتی ہے۔ ان سب مشرقی عورتوں کو یقین ہوتا ہے کہ آزادی کے لحاظ سے مغرب کی عورت آئیڈیل نہیں۔ ہمیں مردوں کے برابر حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری عورتوں کے ذہن میں شرم اور عزت کے تصورات اتنے گہرے بیٹھے ہیں کہ وہ آزادی اور کرپشن کو ایک ہی چیز سمجھتی ہیں۔ ہماری عورت کو صدیوں سے مرد کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہیں سماج سے الگ اور گھر کی چار دیواری میں محدود رکھا جاتا ہے۔ انہیں ذہنی اور جسمانی لحاظ سے مردوں سے کمزور کہا جاتا ہے۔ اس کا کام اطاعت کرنا، مان لینا اور سپرد کر دینا ہے۔ اسے سکھلایا جاتا ہے کہ اس نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ اس کی ماں اس کی آئیڈیل ہوتی ہے۔ لڑکی گھر کی عزت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے کنوارا اور خالص رکھنا ہے، ایک ایسے مرد کے لیے جو مستقبل میں اس کا شوہر ہوگا۔ شادی دو مساوی پارٹنرز کا بندھن نہیں، اس میں ایک فریق طاقتور اور دوسرا کمزور۔ شادی بذات خود عورت کو کنٹرول کرنے کے ادارے کا کام کرتی ہے، جس کا مطلب فیملی کے فریم ورک میں عورت کو مطیع بنانا ہے۔ اسی لیے شادی کو نہایت مقدس بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ محبت یعنی لو جیسے حسین اور باہمی پیار سے لبریز جذبے کا مطلب شرعی اصطلاح میں یہ رہ جاتا ہے کہ بیوی ایک کٹھور قسم کے اور اجنبی مرد کی یعنی خاوند کی دن رات خدمت اور فرما برداری کرے، جس کی اس کے علاوہ اور بھی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ یہ لطافت کی موت نہیں تو کیا ہے؟ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہماری سوسائٹی عورت کو احترام اور طاقت اس وقت دیتی ہے جب وہ جنسی لحاظ سے بیکار ہو جاتی ہے، یعنی بوڑھی عورتیں، ساس، ماں، دادی، نانی کو احترام اور طاقت کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ عورت کو میک اپ اور فیشن میں بھی مبتلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا دماغ وقت اور پیسہ یوں ہی مصروف رہے۔ آج کل لڑکیوں کو تعلیم اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ سماج میں کوئی مفید کردار ادا کریں، بلکہ اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ شادی کے امکانات بہتر بنائے جا سکیں۔ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی خاندان کی شرم اور عزت کے چکر سے جڑی رہتی ہے، لہٰذا معاشرے کے لیے کوئی تعمیری کردار ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ عورت کا پہلا کام بیوی بننا ہے۔ کمائی والا کام عورت کے دوسرے درجے کی ترجیح ہے۔ اسے ایسی پیشہ ورانہ تعلیم دینے سے گریز کیا جاتا ہے جس سے وہ خود مختار ہو جائے۔ ملازمت کرنے والی عورت پر دوہرا دباؤ آ جاتا ہے۔ اس نے باہر بھی کام کرنا ہے، گھر اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ ماں باپ کو راحت بچی کی شادی کے موقع پر ملتی ہے، جب بیٹی کی حفاظت سے ان کی جان چھوٹتی ہے۔ شادی کے بعد لڑکیوں پر پابندیاں نرم ہو جاتی ہیں اور سماجی تعلقات میں اسے ذرا کھلے پن کی اجازت ملتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی شادیوں اور ہمارے ہاں کی شادیوں میں بہت فرق ہے۔ وہاں جوڑا شادی سے قبل کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ کہیں ملاقات ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، پھر ڈیٹنگ اور کورٹ شپ کے بعد کہیں جا کر منگنی اور شادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شادی کوئی پروسیس نہیں ہوتا، دونوں کے لیے سیدھی ہی سہاگرات آ جاتی ہے۔ عموماً ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں شادی دو افراد کے درمیان نہیں، دو خاندانوں کے بیچ ہوتی ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے جب رشتہ آتا ہے تو فوراً ہاں نہیں کر دی جاتی، اس میں بھی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر جلدی سے ہاں کر دی تو لڑکے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ لڑکی میں کوئی نقص ہے، یا ماں باپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ لڑکی والے خود لڑکے والوں سے رشتہ نہیں مانگ سکتے۔ لڑکی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رشتے کے مانگے جانے کا انتظار کرے۔ عام طور پر منگنی کے بعد بھی دونوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ محبت شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ لفظ شادی سے پہلے ممنوع ہے۔ لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو جائے تو یہ شرمناک بات ہے، اور اگر لڑکے کو ہو جائے تب بھی والدین وہاں اس کی شادی کی منظوری نہیں دیتے۔ لڑکیاں بھی محبت کی شادی کو خاندان کی ترتیب شدہ شادی سے زیادہ خوش کن نہیں سمجھتی، کیونکہ محبت کو عورت کی بے عزتی سے جوڑا ہوا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ ایک تو محبت سے وہ بدنام ہوگی، اور دوسرا مرد بھی اسے استعمال کرنے کے بعد کسی اور لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ ادھر مرد بھی سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی محبت کرتی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور اگر مجھ سے محبت کرتی ہے تو کسی دوسرے سے بھی کر سکتی ہے۔ دونوں طرف شک کا عنصر قائم رہتا ہے، جبکہ روایتی شادی میں ذمہ داری خاندان کی ہو جاتی ہے، پھر وہ نتائج کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ عورتیں محبت کی شادی سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ عورتیں مردوں کے چہرے سے ڈرتی ہیں۔ بظاہر وہ بڑے مہربان، محبت کرنے والے اور افہام و تفہیم کا مالک نظر آتے ہیں، لیکن ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں محبت کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی شادی نہیں ہوتی۔ ایک تو لڑکی گریجویشن کے بعد جب گھر جاتی ہے تو خاندانی دباؤ سے وہ ان کا تجویز کردہ رشتہ قبول کر لیتی ہے۔ دوسرے تازہ تعلیم مکمل ہونے کی وجہ سے لڑکا شادی کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا،
عورت کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی پہلی آنے والی آفر کو قبول کر لے اتنا ہی بہتر ہے۔ عمر ذرا بڑی ہو گئی تو کسی بہتر آفر کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ پڑھی لکھی اور ملازمت پیشہ خواتین زیادہ عمر میں شادی کرتی ہیں، بلکہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد بغیر شادی کے رہ جاتی ہے۔ خاتون خانہ کی زندگی گزارنے والی عورتوں کی شادیاں کم سنی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ لڑکیوں کا ذہن عام طور پر اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ وہ شادی کو خوشیوں کے حصول کا ذریعہ سمجھتی ہیں، جبکہ آس پاس کی ناخوش شادیوں کو استثنائی قرار دے کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ چنانچہ لڑکیاں آئیڈیل کے حصول کی جدوجہد میں رہتی ہیں۔ حقائق اس کے برعکس نکلتے ہیں، اور جب انہیں آئیڈیل نہیں ملتا وہ خود کو گنہگار اور ناخوش محسوس کرنے لگتی ہے۔ عورت پر سوشل کنٹرول کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتی، لہٰذا اسے کسی بھی رشتہ دار مرد کے رحم و کرم پر رہنا ہوتا ہے۔ چنانچہ نچلے طبقے کی عورت سمجھتی ہے کہ اپنے خاندان کے افراد کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے ایک خاوند کے ہاتھ ذلیل ہونا بہتر ہے، کیونکہ اپنے گھر میں اس پر حکم چلانے والے بہت سے ہوتے ہیں، لہٰذا شادی ماں باپ کے ناجائز دباؤ اور گھٹن کے ماحول سے نجات کا بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں میاں بیوی کی جنسی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جب یہ سوال ایک عورت سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، میرے خاوند کے لیے سب سے اہم چیز سیکس اور کھانا ہے۔ بیوی کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوئی ضرورت نہیں، بیوی کے ساتھ میٹھے بول سے پیش آنا ضروری نہیں، معمولی بات پر وہ چلا سکتا ہے، طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے، جب سونے کے کمرے میں جائے عورت کو بھی تیار رہنا ہوتا ہے، نہ بلانے پر جا کر پوچھنا پڑتا ہے، ہاں بھی کر سکتا ہے اور تھکا ہوا کہہ کر انکار بھی کر سکتا ہے، سب اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر عورت کسی وجہ سے تیار نہ ہو تو خاوند کی نافرمانی میں خدا، مقدس روحیں اور فرشتے سبھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوشل سسٹم خاوند سے توقع رکھتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت کی بجائے آمرانہ طریقے سے پیش آئے، ورنہ لوگ جورو کا غلام کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں اپنی بیوی کا خیال بھی ہو تب بھی سماجی نظام انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا اظہار کریں، لہٰذا بیویاں اپنے خاوند کے احساسات سے غافل رہتی ہیں۔ جنسی تشفی کو صرف مرد کی ضرورت سمجھا جاتا ہے، جبکہ عورت نے خدمتگار کی حیثیت سے خاوند کی جنسی ضرورت بھی اسی طرح پوری کرنی ہوتی ہے جس طرح وہ اس کی دیگر ضروریات کو پورا کرتی ہے، جیسے کھانا پیش کرتی ہے، استری شدہ کپڑے دیتی ہے، اسی طرح اس کی جنسی تسکین بھی پوری کرے۔ یقین کیا جاتا ہے کہ جنسی لحاظ سے عورت کی فطرت وصول کرنے والے کی ہے اور وہ عام طور پر ٹھنڈی یعنی فریجڈ ہوتی ہے، جبکہ مرد کی جنسی خواہش شدید ہوتی ہے اور وہی اس میں سرگرم ہونے کا حق رکھتا ہے۔ عورت کی جنسی فعل میں جوابی شرکت کا مطلب اس کا چالو ہونا ہے اور اس پر بطور بیوی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ سیکس مردوں کا کام ہے، باعزت لڑکی ایسا کچھ نہیں کرتی جس سے کوئی مرد اسے چاہنے لگے۔ ان کے اندر مرد اور جنس کا خوف بٹھایا جاتا ہے اور انہیں ہر قیمت پر اپنے کنوار پن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ انہیں سخت ورزش یا چھلانگیں لگانے سے روکا جاتا ہے۔ پردہ بکارت کی حفاظت جسم کے دوسرے سب اعضاء سے زیادہ اہم ہے۔ جوان لڑکی کے جسم اور ذہن دونوں کنوارے ہونے چاہیے۔ زنا بالجبر کے قصوں سے انہیں دہشت زدہ کیا جاتا ہے اور اس طرح عورت کے مکمل استحصال کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ عورت کے ہاتھ کے ساتھ کسی مرد کا ہاتھ چھو بھی جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جرم ہو گیا ہے، جبکہ مرد یا نوجوان لڑکے جنسی تجربے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں جسے سوسائٹی نظر انداز کیے رکھتی ہے، بلکہ اسے شادی کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ عورت کو ہمیشہ سے جنس سے خوفزدہ رکھا گیا ہوتا ہے، لہٰذا ہنی مون مرد کے لیے تو قابل لذت ہوتا ہے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے شادی کی پہلی رات خوف و دہشت کی رات ہوتی ہے، کیونکہ مرد نے بھوکے بھیڑیے کی طرح عورت پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے، اور پھر یہ تشویش کہ وہ اس کے معیار عصمت پر پورا اترتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ان پاک باز معاشروں میں شادی کی پہلی رات کسی ریپ سے کم نہیں ہوتی۔ شادی سے قبل دونوں کو سیکس کا نہایت ہی محدود علم ہوتا ہے، دونوں اپنی جنسی صلاحیت کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں۔ عورتوں کو فیمیل آرگیزم کا پتہ نہیں ہوتا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ جنسی تسلی یعنی فلفلمنٹ ان کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی عورت کے جنسی میکانزم کا علم نہیں ہوتا، نہ ہی اپنے ساتھی کو شریک اور تیار کرنے کا۔ ہماری عورت کو اس سے فرسٹریشن ہوتی ہے لیکن اسے مانتی نہیں اور نہ ہی اس کا اظہار کرتی ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں جنسی فعل میاں بیوی میں سے کسی ایک کے لیے بھی حقیقی طمانینت کا باعث نہیں بنتا۔ ان کا ازدواجی رشتہ جنسی ملاپ اور بچے پیدا کرنے تک ہی محدود رہ جاتا ہے، وہ مکمل جسمانی ملاپ کے تجربے سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ اگرچہ مردوں کو عورت یعنی بیوی سے اونچی جنسی توقعات ہوتی ہیں، لیکن وہ میک اپ کرے، سیکسی لباس زیب تن کرے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جنسی فعل کو خوبصورت اور پر لطف بنانے میں مرد کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں لیتے، اس لیے کہ انہیں اپنی عزت اور وقار بلند رکھنا ہوتا ہے۔ بیوی کو ویسے تو اس کا بھی خیال نہیں ہوتا، اگر عورت ایسا کرے تب بھی مرد برا منا جاتے ہیں۔
وہ بھی جنسی فعل کو بے جھجک نہیں کرنا چاہتے کہ عورت خراب ہی نہ ہو جائے، اور دوسرا بیوی اپنی ملکیت میں ہوتی ہے، اسے فار گرانٹڈ بھی لیا جاتا ہے۔ رومانس اور محبت کا ویسے ہی کوئی تصور نہیں، بلکہ شادی کا مطلب رومانس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی کے ادھورے رشتے کی وجہ سے مردوں کی اکثریت شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا نہیں چھوڑتی۔ عورت کو سکھلایا جاتا ہے کہ اس نے سونے کے کمرے میں اپنے خاوند کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، اس کی جنسی طلب کو پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کے خدا کی طرف سے مقرر کردہ ڈیوٹی ہے۔ یہ اس کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ خاوند سے محبت کی طلبگار ہو۔ شادی کا مطلب مذہب کی منظور شدہ جنسیت ہے، نہ کہ دو محبت کرنے والوں کا ملاپ۔ اس طرح مرد کو بھی یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ عورت پر غالب ہے۔ لڑکیوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ مردوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا بیوی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے خوش رکھے، خاص طور پر بستر پر، تاکہ بیوی کو ضمانت مل جائے کہ خاوند اس کے ساتھ وفادار رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خاوند کے برے سلوک کے باوجود بیویاں بستر پر مرد کے پاس چلی جاتی ہیں، اور اس میں ان کے اس گہرے ایمان کا حصہ ہوتا ہے کہ خدا نے عورت کو مرد کے خدمتگار کے طور پر پیدا کیا ہوا ہے، اور اگر وہ اس کے منافی حرکت کرتی ہے تو خاوند کا اس پر تشدد جائز ہوگا۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ کسی بات پر نہ اعتراض کرے نہ شکایت۔ اگر عام عورت سے پوچھا جائے کہ کیا سیکس اس کے لیے بھی اہم ہے تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ عورتوں کی اکثریت سمجھ لیتی ہے کہ اس سلسلے میں وہ مردوں سے مختلف ہوتی ہیں، جنس میں دلچسپی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے معاشروں کا ادبی لٹریچر بھی غور طلب ہے۔ ان کے ہاں اکثر محبت کی لوک کہانیاں مشہور ہوتی ہیں، لیکن ان قصوں کا عاشق اپنی محبوبہ سے جنسی اختلاط نہیں کرتا۔ ان کی محبت پاک اور روحانی ہوتی ہے۔ ان کہانیوں میں عاشق اور محبوب کو شادی یا ملاپ سے روک دیا جاتا ہے، کیونکہ شادی کا مطلب عشق نہیں، عشق کا خاتمہ ہے۔ لیکن عملی طور پر سوسائٹی غیر جنسی یعنی نان سیکشول محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ دو محبت کرنے والے شادی نہیں کر سکتے۔ جنرل ضیاء کے اسلامی دور میں جب دو جوان لڑکا لڑکی گھر والوں کی مخالفت کی وجہ سے گھر سے بھاگ گئے تو عدالت نے ان کو شادی کی اجازت دینے کی بجائے انہیں کوڑے مارنے کی سزا دی تھی، حالانکہ وہ کرسچن مذہب سے تھے۔ ساری دنیا محبت کرنے والے دو دلوں کا احترام کرتی ہے، لیکن پاک سرزمین پر محبت گناہ ہے، اور شادی کے لیے محبت کا ہونا اور بھی غلط ہے۔ ان کی شریعت میں شادی محبت نہیں، سیکس ہے۔ اس لیے جو عورت خاوند سے محبت کر سکتی ہے وہ کسی اور سے بھی محبت کر سکتی ہے۔ اس کی حیثیت جنسی اور گھریلو خدمتکار کی ہے، یا پھر اس سے وارث پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ سچی محبت کا مطلب ہے دونوں محبت کرنے والے مساوی ہو جائیں گے، عورت کی غلامانہ حیثیت نہیں رہے گی۔ اس طرح پاک باز معاشرے کا درجہ بندی پر مشتمل ڈھانچہ ٹوٹ سکتا ہے۔ محبت کے ناپسندیدہ ہونے میں دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ جب بھی عورت اور مرد کو کہیں ملنے کا موقع ملے گا وہ فوراً سیکس کی طرف مائل ہو جائیں گے، لہٰذا ان میں دوستی اور محبت کے رشتے قائم ہی نہیں ہونے دیے جاتے۔ محبت کے بارے میں انگریزی زبان کے لو میکنگ جیسے جملوں کے مترادف الفاظ ہماری زبانوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جوڑوں یعنی کپلز کے بیچ محبت کا کبھی وجود نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں کے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہی نہیں، ان کے درمیان بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ یہاں محبت بڑی پرائیویٹ قسم کی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنی محبت دکھاتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے گا تو اسے اس کی کمزوری اور بے عزتی پر محمول کیا جائے گا، اور جب وہ دونوں خلوت میں ہوں گے تب بھی محبت کو اظہار سے روکا جاتا ہے کہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے محبت کرنے والے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوتے۔ خاوند سمجھتے ہیں اس سے بیوی خراب ہو جائے گی، فائدہ اٹھانا شروع کر دے گی اور اس کے تقاضے بڑھ جائیں گے۔ اس سے سوسائٹی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ غصے کا اظہار تو کر سکتے ہیں، محبت کا نہیں، غصہ کرنا مردانگی ہے۔ ہمارے کلچر میں عورتیں غصے کا اظہار شکایت کر کے یا پھر رو کر کرتی ہیں، جبکہ مرد چلا کر اور مشتعل ہو کر یوں اپنی بیوی پر اس کنٹرول کا اظہار کرتے ہیں جو انہیں حاصل ہے۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو اور سرد مہری کا رویہ رکھے۔ بیوی کبھی کوئی شرارت یا مذاق کر بیٹھے یا سیکس کی بات کر دے تو اسے کہا جائے ہم بچے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ باپ بیٹی سے جتنا اظہار محبت کر سکتا ہے خاوند اتنا بیوی سے نہیں۔ باپ بیٹی کو گلے لگا سکتا ہے، چوم سکتا ہے، لیکن خاوند اپنی بیوی کو نہیں۔ ہماری سوسائٹی کی شادیوں میں میاں بیوی کے درمیان رفاقت اور دوستی یعنی کمپینین شپ کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں نہ تو دونوں کے تعلقات میں مساوات ہے، نہ خاوند دوست بنتا ہے، وہ گھر کا حاکم ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پیار کی زبان کا کوئی رواج نہیں ہوتا۔ یہاں آپس میں شکریہ اور مہربانی کی گنجائش بھی نہیں۔ بیوی آسانی کے ساتھ خاوند سے ایسی بات نہیں کر سکتی جو اسے پریشان کرتی ہو۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے خاندان کی بات احتیاط برت کر کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے بعد میں بیوی کے خلاف استعمال کرے۔ اس سوسائٹی میں میاں بیوی کے رشتے سے بہن بھائی کا اور ماں بیٹے کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری عورت کے لیے تفریح کا نہ کوئی بندوبست ہے نہ کوئی وقت۔
مغرب کی عورت کے پاس فارغ وقت گزارنے کا اپنا شیڈول ہوتا ہے، اس نے سوئمنگ یا سپورٹس وغیرہ میں لازماً شریک ہونا ہوتا ہے، جبکہ ہماری عورتوں کے پاس کہیں اور دل لگانے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ شیڈول کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ان کی خواہش ہوتی کہ ان کے خاوند اپنے دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے جلد از جلد گھر آئیں اور انہیں کوئی کمپنی مل سکے۔ عورت کی آزادی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، عورتوں کا شعور بڑھانا ہوگا۔ نمبر 2، ان کی سوچ کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ نمبر 3، مرد اور عورت کے درمیان تفریق کو کم کرنا ہوگا۔